بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ایک بار پھر ایک اہم موضوع اور ہماری یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو جیسے جیسے انفارمیشنز آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور خبر پچھلی 2-3 ویڈیوز آپ ضرور سنیے گا، اور وہ ہے چائنا اور بھارت کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، وہ اس کے بعد کی جو صورتحال ہے کہ اس معاہدے میں ہم نے آپ کو مسلسل یہ خبریں دے رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ فاتح ہے اس میں، اور جتنے بھی مفتوحہ علاقے ہیں، یعنی چین نے جتنے بھی علاقے قبضہ کیے، ان علاقوں سے وہ دستبردار نہیں ہو رہا، اور وہ کئی کلومیٹر تک، یعنی کہ کئی ہزار مربع کلومیٹر تک وہ قبضہ کر چکا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اس معاہدے کو جو سو کالڈ معاہدہ ہوا ہے، جس کا راج ناتھ سنگھ نے، ابھی تک چین کی طرف سے ایک لفظ نہیں آیا، یہ ذہن میں رکھیے گا، چین کی طرف سے ایک لفظ نہیں آیا، اور یہ معاہدہ راج ناتھ سنگھ بھارت کے وزیر دفاع نے انڈیا کی پارلیمنٹ میں بتایا، صرف اتنا بتایا کہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس معاہدے کی کوئی شک منظر عام پہ نہیں آئی، اس معاہدے کی دستاویزات سامنے نہیں آئیں، اور یہ مطالبہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور واقعتاً یہ انڈیا کی ایک بدترین شکست قرار دیا جا رہا ہے۔ میں ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی اس کا بتاؤں گا کہ یہ ایسا کیوں ہوا، اور یہ معاہدے کے نام پہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا، اور اس کے پیچھے کون ہے۔ سمپل ایک دو خبریں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، انفارمیشنز۔ وہ یہ ہے کہ انڈیا نے اس معاملے میں روس کے ذرا منت سماجت کی، اور ماسکو نے اس میں اہم کردار ادا کیا، اور انڈیا نے کہا کہ ہمیں فیس سیونگ چاہیے، کیونکہ ہم لڑنا بھی نہیں چاہتے، لڑ سکتے بھی نہیں، لڑنا نہیں چاہتے، لڑ سکتے نہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں لڑ سکتے وہ۔ اور یہ معاہدہ بامر مجبوری ہوا ہے۔ انڈیا نے سارے راستے دیکھ کے اپنی فوج کی طرف سے جب جواب آ گیا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے بعد یہ سرنڈر پیپر پہ سائن ہوئے ہیں۔ صورتحال ماسکو کا اس میں اہم کردار ہے۔ انڈیا نے فیس سیونگ مانگی، اور چائنا نے فیس سیونگ دے دی، اور اس کو محفوظ راستہ دے دیا، بالکل اسی طریقے سے جیسے امریکی افواج نے افغانستان میں افغان طالبان سے محفوظ راستہ مانگا۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے، کیونکہ معاہدہ وہ ہوتا ہے جس کی دستاویزات منظر عام پہ آئیں، اور جو چیزیں پارلیمنٹ میں بھی سبمٹ نہیں کی جا رہی، انڈیا کی پارلیمنٹ میں بھی نہیں آ رہی، اور میڈیا کو بھی نہیں دی جا رہی، تو وہ معاہدہ نہیں ہوتا، وہ سرنڈر پیپر ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جیسے تاریخ میں ہمارے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے۔ اب ذرا انڈیا کی باری ہے۔ اب سابق انڈین آرمی چیف ہیں، ان کو میدان میں اتارا گیا ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ جو انڈیا نے ایگریمنٹ کیا ہے چائنا سے، وہ بہت ہی مفید ایگریمنٹ ہے، اور وہ انڈیا کے حق میں ہے اور چائنا کے خلاف ہے، اور اس میں انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور انڈیا نے اس میں بہت زیادہ فوائد جو ہیں وہ لیے ہیں، جبکہ عملاً ایسا ہے نہیں۔ اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں رہنے والے یہ آرمی چیف ہیں انڈیا کے۔ ان کا نام ہے چیف آف آرمی اسٹاف وید ملک، ان کا نام وید ملک ہے۔ وید ملک جو ہیں ان کو میدان میں اتارا گیا ہے، کیونکہ وہ بی جے پی کے ہی زمانے میں آرمی چیف رہے، ان کو اتارا گیا میدان میں کہ آپ آ کے بھارت کو اور بھارت کی فوج کو تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے، ان کا بھرم رکھیں، یہ کہا گیا ان کو۔ اور انہوں نے یہ ساری چیزیں آ کے انہوں نے اس کا دفاع کیا اس ایگریمنٹ کا، اور 48 گھنٹوں کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ڈپسانگ اور گورا اور ہاٹ سپرنگ اور گلوان میں پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایسی بات ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی یہ جو جن علاقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ڈپسانگ جھیل، گورا، ہاٹ سپرنگ اور گلوان، اس میں وہ کہتے ہیں اگلے 48 گھنٹوں میں پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، جبکہ اس کے بارے میں ایک لفظ بھی اس معاہدے میں نہیں ہے جو ہمارے بھی اداروں کو پہنچا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا کہ بھارت کا، اب راہل گاندھی ہیں،
کانگریس اپوزیشن جو ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کو ہم نے اپنا 43,000 مربع کلومیٹر دے دیا ہے، جو ہمارے نقشے میں ہمارا ہے لیکن وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے دے دیا ہے، اور مزید 10 کلومیٹر بھی دے دیا ہے۔ اب فوج کی واپسی کے لیے کس کا دباؤ تھا، یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ فوج کی واپسی کے لیے دباؤ کس کا تھا؟ تو فوج کی واپسی کے لیے دباؤ انڈین آرمی کا اپنا تھا، اور انڈین آرمی اور انٹیلیجنس ادارے ان کے وہ واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم چائنا سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور خاص طور پہ اس میں کون لڑتا ہوتا ہے؟ اس میں جی ٹینکس بری فوج ہے، اس نے لڑنا ہوتا ہے زمینی فوج نے، اور دوسری جو اس یہاں پہ لڑائی ہونی تھی وہ ہونی تھی فضائیہ کی، انڈین فضائیہ کی۔ ان دو کی صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ بری زمینی فوج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ معلوم ہے ہمیں، انہوں نے ڈنڈوں سے اور کیل والے ڈنڈوں سے اور مکوں سے اور گھونسوں سے ہی ان کو 43 ہیں ویسے تو، 25 فوجی تو خود مانتے ہیں انڈیا والے کہ ان کے مار دیے گئے تھے۔ اب یہ ایئر فورس کا کیا حال ہے؟ ایئر فورس کا یہ حال تھا کہ بھارت کی جو ایئر فورس ہے اس وقت پاکستان چائنا کے مقابلے میں کمزور ترین ایئر فورس ہے، اور اس کی وجہ بجٹ کا بڑا حصہ ہے وہ دفاع پہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت کی فوج جو ہے وہ کوئی کامیابی نہیں حاصل کر پا رہی۔ یہ اب انڈیا کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ پچھلے فروری 19 میں پاکستان کی فضائیہ سے مار کھائی، 27 فروری کے موقع پہ، وہ آ رہا ہے 27 فروری، وہی مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور پلوامہ ڈرامہ آج والے دن ہوا تھا جس میں خود اپنے ہی فوجیوں کو انہوں نے ہلاک کر دیا اپنے اقتدار کے لیے، اور اس کے بعد پاکستانی کی فضائیہ نے جو سبق سکھایا وہ ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو یہ اب انڈیا میں بھی یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اتنا زیادہ بجٹ، دفاعی بجٹ، لیکن نتائج زیرو، اور اس کی وجہ بھارتی فوج، بھارتی فضائیہ وہ خود یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا اس میں کیا قصور ہے۔ بھارتی فضائیہ اس وقت 42 اسکواڈرن کے ساتھ کام کر رہی ہے، جن میں صرف 31 میدان میں ہیں، 31 میدان میں، اور باقی 11 اسکواڈرن جو ہیں وہ فارغ۔ MiG 21 جیسے جہاز 1964 کے دوران بھارتی فضائیہ میں شامل ہوئے، اور انہیں سالوں پہلے گراؤنڈ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی MiG 21 جو ہے 1964 والے جہاز وہ ہیں انڈین فضائیہ کے پاس۔ آزاد کشمیر پر حملے کے دوران پاکستان کے JF-17 نے MiG 21 جو ہے وہ ان کے گرا دیے، اور ان کا آج تک کوئی نہ مل سکا۔ اور پھر JF-17 جو تھنڈر طیارے ہیں وہ کم لاگت اور بھارتی جہازوں کے مقابلے میں کہیں بہتر ثابت ہوئے، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان کی فضائیہ کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ وہ باہر دوسرے ملک بھی پاکستان سے خرید رہے ہیں۔ بھارت کے مقابلے میں پاکستانی ڈرونز جو ہیں وہ کام کر رہا ہے، اور زیادہ تر جو پاکستانی ڈرونز کے آلات اور پارٹس وہ پاکستان کے اندر تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس پہ بھی بھارتی میڈیا جو ہے وہ بھارتی میڈیا اب کہہ رہا ہے کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی دفاعی قوت جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ حاصل ہو چکا ہے، اور ہندوستان پہ پاکستان کی فضائیہ کو برتری حاصل ہو گئی ہے۔ بھارت روس اور دیگر ممالک سے اسلحہ کی خریداری کے لیے توغ و دو کر رہا ہے، لیکن ادھر امریکہ اس کو کھینچ رہا ہے کہ آپ نے روس سے خریداری نہیں کرنی۔ پاکستان کے پاس اس وقت 2400 ٹینکوں کے مقابلے میں پاکستان کے پاس 2400 ٹینک ہیں، اور انڈیا جو ہم سے سائز میں کئی گنا زیادہ ہے وہ اس کے پاس 3500 ٹینک ہیں، یعنی صرف 1100 ٹینکس کا فرق ہے، جن میں سے 1000 روسی ساختہ T-90s ہیں۔ بھارت کے جو دیسی ساختہ ٹینک ارجن ہے اس کو بنانے میں ان کی 3 دہائیاں لگیں، اور وہ ٹینک بھی ناکارہ ثابت ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کا یہ ٹینک زیادہ لاگت، زیادہ وزن اور میکینیکلی بھی ناکام ثابت ہوا۔ تو بھارت مستقبل میں
روس سے جو جدید 14 ارماتا ٹینک جو ہے وہ خریدنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، بلکہ منت اللہ پروگرام ہے۔ بھارت نے مختلف نوعیت کے ہتھیاروں کا ڈھیر لگا دیا ہے، لیکن اس کے استعمال کا کچھ پتہ نہیں، اور انڈین فوج کو شدید ترین مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی طریقے سے بھارتی نیوی کو بھی اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اب وہ بھی اپنا ریوائز کرنا چاہ رہی ہے، ریوائول چاہ رہی ہے، لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے ان کا حال یہ ہے کہ ان کی معیشت کا بٹھا بیٹھ گیا ہے، اور خاص طور پہ بحری بیڑا وکرم جو ہے وکرم آدتیہ اور کرانت بھارتی بیڑے کے لیے وہ سفید ہاتھی ثابت ہو رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن، یہ تو میں نے کمپیریزن آپ کو پاکستان کے ساتھ بتایا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کمپیریزن ہے، تو چائنا کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، پوچھے جا رہے ہیں بند کمروں میں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بریف کر دیتے ہیں کہ ہمارے میں سخت نہیں تھی کہ چین کا مقابلہ کر سکیں۔ اور دوسرا انہوں نے پنگا لے لیا وہ کواد والا کہ امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا، تو اس کے بعد مزید حالات خراب ہوئے۔ تو پھر ایک اور چیز، راہل گاندھی مسلسل یہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ آ گئی ہے کہ اب میدان میں آ گئے ہیں سابق فوجی، جیسے یہ وید ملک کو لے کے آئے، اسی طریقے سے اب جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، سابق ایئر چیف مارشل کپل کاک ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کپل کاک کہتے ہیں کہ 29 اگست کو جو بھارتی فوجوں کو مار پڑی اور بھارتی فوجی جو ہیں ان کو چین کے ہاتھوں مار پڑی اور جانی نقصان ہوا، تو اس کے بعد سے انڈیا کے اندر یہ احساس تھا کہ ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ چین کی فوج کہاں تک آ گئی ہے، یہ تو اچانک جب انڈین فوجی گشت پر گئے اوپر تو پتہ چلا کہ وہاں پہ تو چینی فوجیوں کی ایک پوری چینی فوج جو ہے براجمان ہے ادھر۔ یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تاخیر ہو گئی تھی ہمیں، اور بہت سارا علاقہ چین لے چکا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور ہیں اجے شکلا۔ اجے شکلا کیا کہتے ہیں؟ اجے شکلا کہتے ہیں کہ اس معاہدے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کو اپنی سابقہ پوزیشن سے ہٹنا پڑا، اور انہوں نے کہا ہاں بالکل بھارت کو ہٹنا پڑا ہے، اور یہ بات اس کے مفاد میں نہیں۔ اب اجے شکلا اور ایک بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تنازع کے دوران بھارت کو اقتصادی اور فوجی نقصان ہوا، اور بھارتی فوج کے 2 ڈویژن پورے موسم سرما میں لداخ کے کیلاش رینج میں تعینات رہے، اس پر کافی اخراجات آئے، اور اس طرح کافی نقصان ہوا اور جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو یہ ہے، اور انہوں نے اجے شکلا نے یہ بھی کہا کہ یہ چیز مسلسل جو جانی اور مالی نقصان یہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا، کیونکہ جو موسم ہے ادھر، اس موسم میں لداخ میں اور پینگونگ جھیل میں ڈیپسانگ میں ہماری فوج جو ہے وہ تیار نہیں، لہذا یہ جو اخراجات ہوئے اور جانی نقصان ہوا اس نے بھی انڈیا کو مجبور کیا کہ وہ یہ سرنڈر پیپر سائن کرے، کیونکہ وہ تو سرنڈر پیپر نہیں کہہ رہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں الفاظ وہی ہیں۔ پھر بھارت کا زیادہ نقصان ہوا، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ کپل کاک جو ہیں اجے شکلا کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، اور یہ سابق ایئر چیف وہ کہتے ہیں کہ اس دوران دونوں ملکوں کا نقصان ہو، لیکن بھارت کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ بھارت ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس کی معیشت چین کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اور بھارت کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ وہ چین جیسے ملک کا مقابلہ کر سکے۔ میں نے آپ کو ابھی کمپیریزن دیا پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان کے ساتھ اس کا یہ ستیہ ناش ہو چکا ہے، تو چائنا کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ اب سب اقرار کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں تو صرف انڈیا نے ہی سرنڈر کیا ہے، چائنا کی طرف سے کچھ نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے اسی لیے چائنا خاموش بھی ہے، اور بھارت کی اچھا اجے شکلا اور بات کرتے ہیں، اجے شکلا بھی اور کپل کاک بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کی کمزوری ہے
بھارت کی کمزوری ہے کہ فوجوں کی واپسی کے بارے میں چین کے بیان کے ایک روز بعد بھارت نے بیان دیا، حالانکہ اس سلسلے میں ایک مشترکہ بیان جاری ہونا چاہیے تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ چائنا کی طرف سے مکمل خاموشی، اور چائنا بالکل ہوا نہیں لگنے دے رہا، اور وہ انڈیا سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ سارے اقدامات آپ نے کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم آئیں گے میدان میں۔ تو یہ تو ایک ہے گراؤنڈ کی سچویشن کہ کس طریقے سے معاملات ہیں۔ اب ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اب دوسرے اور بہت سے طریقے ہیں چائنا کو انڈیا کو دبانے کے لیے اور انڈیا کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمالیہ میں گلیشیئر بالکل آنن فانن ایک برف کا پہاڑ جو ہے وہ پگھل گیا، اور اس کے بعد وہ ایسا پگھلا کہ جو ان کا ڈیم بھی فارغ ہوا، ان کا جو بجلی گھر تھا وہ بھی فارغ ہوا، تباہ ہو گیا، اور جانی نقصان الگ ہوا، اور یہ آنن فانن ہوا۔ اور نہ صرف یہ کیا بلکہ اسی مقام پہ ہمالیہ کی چوٹیوں پہ ہی اسی پانیوں کے ساتھ چائنا نے اعلان کیا کہ وہ 60 گیگا واٹ 60 یا 90 گیگا واٹ کا ایک نیا ڈیم وہاں پہ بنائے گا جو بجلی پیدا کرے گا 60 گیگا واٹ۔ اور اس کے بعد سے چائنا کو بہت اچھی انڈیا کو بہت اچھی طرح چائنا کی برتری اور اس کے عزائم کا اندازہ ہوا۔ اب ایک اور چیز بھی انڈیا کو تشویش میں مبتلا کر رہی ہے، اور وہ ہے کہ چین کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی اختیار کرتا ہے چین، اور وہ ویسے تو محدود پیمانے پہ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن چائنا کے پاس یہ ٹیکنالوجی وسیع پیمانے پہ اس کا استعمال ہے، اور وہ ہے بارشوں پہ اور موسموں کے کنٹرول کرنے پہ چائنا نے کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے وہ تجربات کرتا رہتا ہے۔ اور انڈیا کو اس بارے میں سخت ترین تشویش ہو چکی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بیجنگ جو ہے وہ آلودہ ترین شہر ہے، لیکن وہاں پہ جب بھی کوئی عالمی معیار کا عالمی فورم ہوتا ہے، عالمی بیٹھک ہوتی ہے، تو بیجنگ جو ہے وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہاں پہ آلودگی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تو چائنا یہ کرتا ہے ایک خاص ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور اس کو مصنوعی بارشوں کے ذریعے اور مصنوعی کیمیکل کے ذریعے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو چائنا کے پاس مصنوعی طریقے سے بارشوں کو کنٹرول کرنے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اب وسیع پیمانے پہ آ گئی۔ پہلے صرف بیجنگ تک محدود تھی، اب اس کا جو وسعت ہے وہ ہو گئی ہے تقریباً 55 لاکھ مربع کلومیٹر تک اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور مصنوعی طریقے سے بارش اور برف باری کرنے کی صلاحیت کے دائرہ کار کو 2025 تک، یعنی کہ صرف 4 سال بعد 55 لاکھ مربع کلومیٹر تک بڑھایا جائے گا، اور جو کہ اس کے مجموعی رقبے کا 60% حصہ بنتا ہے، جو کہ میکسیکو جیسے ملک کے رقبے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ تو چین کے اس اعلان سے انڈیا میں ذرا حالات خراب ہو گئے ہیں اور کافی تشویش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کشیدگی کی صورتحال میں چائنا کا یہ اعلان کرنا کہ وہ مصنوعی بارش اور برف باری کے معاملے میں اپنا دائرہ کار وسیع کر رہا ہے، 55 لاکھ مربع میل تک کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے، بھارت کے جو سائنسدان ہیں، ماہر موسمیات ہیں، ان سب کا یہ آ چکا ہے کہ 2025 اگر یہ ہدف چین نے حاصل کر لیا تو پھر اس کے تباہ کن اثرات ہوں گے انڈیا پہ، انڈیا کی زراعت پہ، انڈیا کی معیشت پہ اور انڈیا کے موسموں پہ، اور یہ چائنا جو ہے مستقبل میں انڈیا کے خلاف اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے گا، ایک فوجی ہتھیار کے طور پہ۔ 2025 میں مصنوعی بارش اور برف باری کی صلاحیت کو 55 لاکھ مربع کلومیٹر تک بڑھائی جائے گی، یہ چائنا کا اعلان ہے۔ دوسرا یہ کہ اس تاریخ تک، یعنی کہ 2025 تک یالہ باری سے بچاؤ کی صلاحیت بھی 58 لاکھ کلومیٹر تک حاصل کر لی جائے گی، اور تیسرا یہ کہ 2035 تک اس ٹیکنالوجی میں مزید تحقیق اور جدت پیدا کر کے اس صلاحیت کو عالمی سطح پر لے جایا جائے گا، اور سیکورٹی کے خدشات کا مداوع بھی شامل ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ آگے اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ وہ کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ پہلے بھی یہ ٹیکنالوجی نئی نہیں ہے،
اس میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ مصنوعی بارشوں والی یہ نہیں ہے، وہ خاص طرح کا ایک کیمیکل ہے، وہ اوپر لے جا کے بادلوں پہ چھڑکا جاتا ہے تو اس سے ایک خاص طرح کی رطوبت پیدا ہوتی ہے، بخارات پیدا ہوتے ہیں۔ اور لیکن چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اس کو پھیلا دیا ہے، 55 لاکھ مربع کلومیٹر تک اس کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، اور مزید آگے لے کے جائیں گے، اور اس کے منفی اثرات انڈیا کے لیے شدید ترین ہو سکتے ہیں، اور یہی وہاں پہ رونا دھونا شروع ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا چائنا جو ہے وہ انڈیا کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انڈیا ایک طویل رفاقت رکھنے کے باوجود، چائنا سے فائدہ اٹھانے کے باوجود، اس ریجن میں ایک اہم ملک ہونے کے باوجود، وہ اس ریجنل پالیٹکس اور ریجنل پلیئرز کے بجائے وہ امریکہ کی گود میں جا بیٹھا ہے، اور اس لیے اس گود سے نکالنے کے لیے یا اس کو سبق سکھانے کے لیے یہاں کے جو ریجنل پلیئر ہیں وہ ایک ہیں۔ تو دیکھتے جائیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔